اٹھا گئے رو کر کون کون دیکھیے کہ ایسے میں دیکھیے کہ سے میں سوائے والے شیخ کو پیر میں دکھاتا ہے فلاح ہو کے رخصت گھر سے سال 18واں عارض پاس سبزہ غدمو حسن بڑھ جانے کا ہے مرے گے شبابانے آگے سو جا لٹکا جب جوان پسر شغیدی سے جدا ہوا روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا نور نظر امام نبی سے جدا ہوا لگتا ہے گھر مسرتے دل داغ ہو گیا دلوں جانے بطول کا گھر میں چراغ ہو گئے پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی غرب سرابے مغن غاتاب کے تھرا رغت پاؤ شغ تشنکاب کے سردوج پر تجرب فرماتے تھے مغن علی اکبر گزر گئے خبر اب سکتے جاتے کیا پھنساوے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹی ہو بکھراؤ سر کے بال یا رب لٹ دے آج یہ صبر سے قتال پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہو بھائی بھائی کو غلط دیکھا یہ کہہ کہ بالی سکینہ کو یاسے لپٹی وہ دوڑ کر شغے گردو اساس سے
طاقت لتی کلام کے ہر چند پیاسے بولی و تشرکا شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گئے پہلے پغل غاج شب فرقت پدہ سرے ہو گئی باقی چاہتے باغ تشنکار بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے قوبہ کے یہ کہنے لگے ماں کھل جائے گا صلوات کہتی تھی زینب دکھیا میرے بھی رنوار مجرا بازار گئی
کیا اسے بولو بھائی کیا اسے کہو تمہاری ہے اللہ میری بات بھی پوچھنا اپنے زندہ کی وارداتی پوچھنا راضی ہو جو رضائے امامی جلیل نے کوئی دارت نہ کوئی بھائی بخیرات جنت بھائی بخیرات کچھ تو پناہ اڑ گیا بے قلمہ ہوئی دیکھو یہ پشت قابل موقع سنا میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا چلو کروں گے تو دے میں کربلائی پھول سادیا کوئی نہیں ذرا کی جائے پھول سادیا کوئی نہیں ذرا کی موڈا پہ گواب ہی بلا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چلوں تو کہہ چکی میں دلبا یا حسین آنکھیں کبھی تو آئیں گے دم کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورے نہ ہماری قبول بھیا اٹھو مجھ کو تمہیں بدا بھیا میں بلا خبر ہے روکے قناعت پر
سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے، کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں، قطعتا ہے جواب بھیا گلے لگا لو تو جاؤ سوئے، آئی ندا سدار خدا، آئی ندا سدار خدا پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابو القاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. صلوات ورنہ. نظام نگرامی مجلس ایصال ثواب ہے، اور جو حدیث نبوی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں سرکار سید ابد قرار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گزر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. یعنی آل محمد کی محبت میں لوگ مرتے نہیں، گزرتے ہیں. جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں وہ مرتے نہیں، گزرتے ہیں. دنیا ایک گزرگاہ ہے جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہے. مرتے وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت سے کبھی محبت نہیں کی. محبت اہل بیت مرنے نہیں دیتی. یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، انتقال زمانی کرنا ہے، انتقال مکانی کرنا ہے. اس لیے مومن کے لیے کہا جاتا ہے انتقال کیا، یعنی یہاں سے وہاں چلا گیا، مرتا نہیں. یعنی نہ مرنے کا ثبوت تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو دنیا سے گزرتا ہے اس کی قبر میں تلقین پڑھی جاتی ہے، اسمع افہم سن اور سمجھ. تو سنے گا وہی جو زندہ ہے، سمجھے گا وہی جو زندہ ہے. تو یہ جو اسمع افہم کی تلقین ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ آل محمد کا غلام مرتا نہیں ہے، اور ایسے زندہ رہتا ہے کہ روح قبض ہونے کے بعد بھی اس کے ذہن کو کوئی اثر موت کا نہیں ہوتا. موت آتی ہے مگر اس کے دماغ پہ اثر نہیں کرتی. جب غلامان آل محمد کے دماغوں پر موت کا اثر نہیں ہوتا تو رسول کے دماغ پہ بیماری کا کیا اثر ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لیکن کچھ لوگ اس دنیا سے ایسے بھی گزرے جنہوں نے اور جن کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ رہا
کہ رسول دنیا سے گئے تو معاذ اللہ موت کا ان کے دماغ پہ اثر ہوا تھا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات میں بات نکل پڑتی ہے. جب بات میں بات نکل پڑتی ہے تو جملے معترضہ کے طور پر کچھ جملے آ جاتے ہیں. مقصد وہ جملہ نہیں ہوتا. مقصد یہ کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو بات میں بات آ جاتی ہے. ورنہ مجھے واقع کرتاس نہیں پڑھنا ہے, ہجیان کا مسئلہ نہیں پڑھنا ہے. وہ سب کتابوں میں ہے, وہ سب ڈیبیٹس میں موجود ہے. جو کچھ کہنا یہ کہ آل محمد کا ماننے والا مرتا نہیں, زندہ ہوتا ہے. کیونکہ زندگی آل محمد کی غلامی کا نام ہے. ایک مومن کی زندگی آل محمد کی غلامی کا نام. ان کی غلامی زندگی کا شرف دیتی ہے. ان کی غلامی اولیاء میں شمار کرتی ہے. ان کی غلامی صالحین میں شمار کرتی ہے. ان کی ولایت کا اقرار دنیا سے جانے والے کو چہرے پر سکون دیتا ہے, دل کو سکون دیتا ہے, اور گزرنے والا ایسے گزرتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی ایک اچھی نیند میں کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہو. اس لیے مولا نے فرمایا جب ہمارے چاہنے والے گزرتے ہیں تو علامت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں, اور چہرے ان کے کھلے ہوتے ہیں. جیسے کوئی میت کو آپ نے دیکھا ہوگا مسکراتا چہرہ. پوچھا گیا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب وہ ہماری زیارت کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں سے جا رہا ہے اس سے اچھی جگہ جا رہا ہے, اور جسے چھوڑ رہا ہے وہ اس سے بری جگہ ہے. کہ جہاں جانا ہے وہ سب سے اچھی جگہ ہے, اور جہاں سے آ رہا ہے سب سے بری جگہ ہے. اینڈ جو لائف کا اینڈ ٹائم ہے, جس میں اینڈنگ ہے, وہ ہے اصل میں ایمان کا مسئلہ. جینا محبت میں, ایمان پہ جینا کمال نہیں ہے, ایمان پہ مرنا کمال ہے. محبت میں جینا کمال نہیں ہے, محبت میں مرنا کمال ہے. بہت سے لوگ مولائی بڑے نعرے مارنے والے, بڑے عزادار, لیکن موت سے پہلے ان کی کیفیات چینج ہو گئی. موت سے پہلے ان کی کیفیات چینج ہو گئی. انہیں عزاداری سمجھ میں نہیں آئی, فضائل سمجھ میں نہیں آئی, علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی. نئے نئے سوالات میں الجھ کر انہوں نے روحانی خودکشی کر لی. ہر وہ مسئلہ جو اہل بیت سے جڑا ہے اس کے خلاف کوئی خیال دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. حسین کی عزاداری ہو, علی کی ولایت ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی بنیاد ہے. اگر بنیاد کو ہلانے والی چیزیں اگر آ جاتی ہے تو ان چیزوں کے مقابل میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا چاہیے. کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو کل ایمان سے جڑا ہو. کل ایمان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب ایمان کی بنیاد ہے. توحید ہے, نبوت ہے, قیامت ہے, عدالت ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اگر علی کی ولایت نہ ہو تو توحید بھی نہیں. اگر علی کی ولایت نہ ہو تو عقیدہ قیامت بھی بیکار ہے. اگر علی کی ولایت نہ ہو تو قرآن کی تلاوت بھی بیکار ہے. اگر علی کی ولایت نہ ہو تو صوم و صلات بھی بیکار ہے. تو علی کی ولایت کو بیس اس لیے بنایا گیا کیونکہ مولائے کائنات کی ذات دو چیزوں سے جڑی ہے. ایک اللہ کی توحید سے, دوسرا رسول کی رسالت سے. ذات ایک ہے, پہلو دو ہیں. ایک اللہ کی توحید سے جڑی تو اللہ کے ولی کہلائے, رسول کی رسالت سے جڑی تو وسیع رسول کہلائے. علی ایک ہے, نسبتیں دو ہیں. اللہ سے نسبت ہوئی ولی اللہ ہے, رسول سے نسبت ہوئی وسیع رسول اللہ ہے. تو لہذا جس نے علی کو پا لیا اس نے اللہ اور رسول کو پا لیا, اور جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا. یعنی جس کے دامن میں, جس کے ہاتھ میں دامن علی ولی اللہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. اور جس کے دل میں علی ولی اللہ نہیں ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا نہ محمد رسول اللہ فائدہ دے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم مومنین کی کسوٹی ہو,
مومن تمہارے ذریعے پہچانا جاتا ہے، منافق تمہارے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ مومن محبت سے پہچانا جائے گا، منافق دشمنی سے پہچانا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب ہیں، مگر مومن نماز سے نہیں پہچانا جائے گا، روزے سے نہیں پہچانا جائے گا، حج سے نہیں پہچانا جائے گا۔ کیوں نہیں پہچانا جائے گا؟ بزم رسالت میں منافقین تھے، کلمہ پڑھتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ میدان میں آتے تھے، ساتھ آتے تھے مگر ساتھ رہتے نہیں تھے۔ میدان میں آنا اور ہے، میدان میں رہنا اور ہے۔ اور علی شاہ مرداں کا نام ہے، علی کے لیے ہر میدان ہے۔ بدر کا میدان علی کا میدان، احد کا میدان علی کا میدان، خندق کا میدان علی کا میدان، خیبر کا میدان علی کا میدان، اور غدیر کا میدان علی کا میدان۔ تو علی تو شاہ مرداں ہے۔ تو جو مومن ہے وہ علی کی محبت سے پہچانا جائے، جو دشمن ہے وہ علی کی بغض سے پہچانا جائے۔ اب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب ہے، یہ سب ہوتے ہوئے مومن کیوں نہیں پہچانا جا رہا؟ اس لیے کہ یہ علامت ایمان ہے۔ محبت علی حقیقت ایمان۔ علامت نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بنیاد کیا ہے؟ ولایت۔ ارے بھائی یہ کہاں آپ سے لائے؟ دیکھیے بھائی ہم شیعہ ہیں، مجمع بھی سننے والا شیعہ ہے، تو جب شیعہ ہیں تو شیعہ کتابیں پڑھی جائیں گی، جب شیعہ ہیں تو ائمہ اہل بیت کی روایاتیں پڑھی جائیں گی، جب شیعہ ہیں تو اہل بیت نے جو قرآن کی تفسیر بتائی وہ پڑھی جائے گی۔ تو اللہ نے کہا ہے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، یعنی سب کچھ پہنچا کہ علی کی ولایت نہ پہنچی تو کچھ نہ پہنچا۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کیا، سارے اعمال کیے، لیکن علی کی ولایت دل میں مضبوط نہ رہی تو اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ جب سید الانبیاء کو اللہ لہجہ بدل کے کہہ رہا ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے، امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ لہجہ بدل کے کہہ رہا یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا۔ قیامت کے میدان میں بندہ نماز لائے، روزہ لائے، حج لائے، زکوٰۃ لائے، امر بالمعروف لائے، نہی عن المنکر لائے، اللہ کہے گا ولایت لائی کہ نہیں لائی۔ اگر ولایت نہ لائے تو نہ نماز تم لا چاہے، نہ روزہ لائے، نہ حج لائے، کیونکہ ولایت پہنچی تو سب پہنچی نا۔ اس لیے نماز کے لیے ممبر نہیں بنے گا، روزے کے لیے ممبر نہیں بنے گا، حج کے لیے ممبر نہیں بنے گا۔ قیامت کے دن اللہ ممبر بنائے گا نور کا، اس پہ بٹھائے گا علی کو، سوال ہوگا وقفوا انہم مسئولون۔ سورہ صافات اللہ کہے گا پوچھو ان سے، ٹھہراؤ ان سے، سوال کرو۔ تمام برادران اسلامی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، مناظرے کی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ سب نے یہ لکھا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا نمازیوں سے، روزہ داروں سے، سب سے کہ علی کی ولایت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر علی کی ولایت کے بارے میں جواب صحیح مل گیا تو نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، زکوٰۃ قبول۔ اگر علی کی ولایت میں کوئی خاموش ہو گیا تو نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، سب گیا، کیونکہ علی کی ولایت محشر کے میدان میں مومن ہونے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اگر علی ولی اللہ کی آئی ڈی موجود نہیں ہے تو وہاں کوئی عمل دیکھا جائے گا، نہ سنا جائے گا، نہ اس کا اجر دیا جائے گا، کیونکہ شرط یہ ہے من مات علی حب آل محمد، ان کی محبت میں مرے گا تو ان کی محبت میں گواہی دے گا۔ اگر ان کی محبت میں مرا ہی نہیں ہے تو قیامت میں گواہی کیسے دے گا؟ اس لیے اس کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب تو آئی ڈی کا دور ایسا چل رہا ہے کہ آئی ڈی نہیں ہے تو صاحب کچھ بھی نہیں۔ مومن کی آئی ڈی کیا ہے؟ یا علی حب کا تقویٰ و ایمان، بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی تمہاری محبت ایمان، اے علی تمہاری محبت تقویٰ و ایمان، اے علی تمہاری دشمنی بغض ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تمہارا بغض کفر و نفاق ہے۔ بات ہی تمام ہو گئی۔
علی کی محبت کا نام ہے ایمان، علی کی دشمنی کا نام ہے کفر۔ یہ تمام ایمان کو سمیٹ دیجئے، بکھرا دیجئے، اگر پھیلا دیجئے تو نماز ایمان، روزہ ایمان، حج ایمان، زکوٰۃ ایمان، توحید ایمان، نبوت ایمان، عدالت ایمان، عقیدہ ایمان، عمل ایمان۔ جہاں عمل ایمان ہے وہاں علی خیر عمل ہے، جہاں عمل ایمان ہوگا وہاں علی خیر عمل ہوں گے۔ اسی خیر عمل کے لیے بدر کے میدان سے لے کے غدیر تک نہیں کہا گیا، لیکن غدیر کے میدان میں اذان میں کہا گیا حیا علی خیر العمل۔ کہ یہ حیا علی خیر العمل کیا ہے؟ کہ آؤ خیر عمل کی طرف۔ کون ہے خیر عمل؟ سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے، ایک مرتبہ آیت نازل ہوتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، کہ بے شک جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، یہ خیر بریہ مخلوق میں سب سے بہتر خیر پر ہیں۔ تو ایک مرتبہ سب نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ گفتگو ہو رہی تھی، سامنے سے امیر المومنین آ رہے تھے، رسول اللہ نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا ھذا خیر البریہ۔ اب سمجھ میں آیا خیر عمل کون ہے؟ جو خیر بریہ ہے وہ خیر عمل ہے۔ اب جہاں جہاں عمل ہو، اگر علی کی ولایت نہ ہو تو وہ خیر عمل نہیں ہے۔ عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب علی کی ولایت، ان کی محبت شامل ہو۔ اگر علی کی محبت ہے تو عمل صالح ہے، ورنہ نماز بھی ہے تو نماز نہیں، روزہ بھی ہے تو روزہ نہیں۔ اس لیے یہ بنیاد ہے، یہ فنڈامنٹلز ہیں۔ جس نے بنیاد کو چھوڑا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بنیاد اللہ نے عالم ازل میں بنایا، اپنی توحید کو، سرکار دو عالم کی رسالت کو، امیر المومنین کی ولایت کو۔ یہ تین گواہیاں جس نے دی، وہ نبی ہوا، رسول ہوا، شہید ہوا، صالح ہوا، وہ امیر المومنین کا شیعہ ہوا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کافر ہوا، منافق ہوا، غدار ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بنیاد کو سمجھیں، بنیاد کیا ہے؟ شیعت کی بنیاد علی کی ولایت کیوں ہے؟ تاکہ توحید سمجھ میں آئے۔ علی کی ولایت کیوں ہے؟ تاکہ رسالت کا عقیدہ سمجھ میں آئے۔ کیونکہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، تو اللہ کی توحید کے حصار کا نام ہے ولایت علی، رسول اللہ کی نبوت کے حصار کا نام ہے ولایت علی۔ صبح قیامت تک اب کوئی نبی نہیں ہوگا، جو ہوگا تو پھر وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ علی کی ولایت کے حصار میں نبوت کا چراغ روشن ہے، علی کے ولایت کے حصار میں اللہ کی توحید ہے۔ جس نے علی ولی اللہ کو چھوڑا اس نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ خدا جسم ہے، اس کا پیر جہنم میں جائے گا۔ جس نے علی ولی اللہ کو چھوڑا اس نے محمد رسول اللہ کو اپنی طرح کہہ دیا، اور جو علی ولی اللہ جس نے کہہ دیا اس نے قمبر کو بھی جو غلام حیدر ہے، جو غلام حیدر ہے، وہ قمبر کو بھی اپنے برابر نہیں کہتا تو رسول اللہ کو اپنے برابر کیسے کہے گا؟ علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے توحید درست رہے گی، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے عقیدہ نبوت صحیح رہے گا، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے ہر نیک عمل قبول ہوگا، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے مریں گے تو سکون سے مریں گے، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ نظام مشکل نہیں ہوگی، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ موت کی مشکل نہیں ہوگی، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے قبر میں وحشت نہیں ہوگی، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے قبر میں فشار نہیں ہوگا، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے محشر میں پیاسے نہیں رہیں گے، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ حساب کتاب میں آسانی ہوگی، علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے جنت میں جانے میں آسانی ہو جائے۔ کیوں یہ سب ہوگا؟ اس لیے کہ عالم اسلام میں
किसी भी पेशवा ने ये नहीं कहा मैं कब्र में आऊंगा, मैं मौत में सिरहाने आऊंगा, मैं कब्र में आऊंगा, मैं महशर में मिलूंगा, मैं कौसर पे मिलूंगा, मैं अमल की मीजान पे मिलूंगा। किसी ने नहीं कहा, मगर मेरे मौला ने कहा या हारिस हमदान मल्लम यमुत यरान, ए हारिस जो भी दुनिया से जाता है वो मुझे देखता है। कब्र की मंजिल में अली ने कहा मैं आऊंगा, हश्र की मंजिल में अली ने कहा मैं मिलूंगा, कौसर पे कहा साकी बन के मिलूंगा। दाखिले जन्नत देने के लिए परवाना मेरे परवाने के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अब जो अलीउन वलीउल्लाह ही नहीं जानता है तो उसे परवाने जन्नत मिलेगा कैसे? अरे भाई परवाने जन्नत किससे मिलेगा? यहां इसलिए उठते बैठते हम अली अली कहते। एक मजलिस है, तबरुक है, एक जश्न है तबरुक। तो होता क्या है कि लोग कोशिश करते तबरुक की, नहीं मिलता तो पूछ लेते इनका नाम क्या है। उस बंदे का जो नाम होगा सब उसका नाम लेंगे। अगर किसी ने ऐंठ करके कहा नहीं हमें इनसे क्या मतलब है, ये तो तकसीम कर रहे हैं, जो बानी मजलिस है उससे मिले। बानी मजलिस के पास आए, कहा साहब आप बानी मजलिस है, हमें उनसे मतलब नहीं है, आप हमें तबरुक दे दिए। कहा मियाँ तबरुक तो उनके हाथ में दे दिया गया है, उन्हें इख्तियार दे दिया गया, आप उन्हीं से ले लीजिए, मैंने उन्हीं को दिया है, मेरे पास लेने की जरूरत नहीं है। जब मैंने एक बांटने वाले को मुकर्रर किया तो मैं अपना कानून कैसे तोड़ूं? तो अब ये भी चले वहीं पर, का नाम तो पूछ लो। अब ये भी नाम लेने पे मजबूर हो गए। अभी तक तो बुक्स था, लेकिन जरूरत पड़ी तो नाम लेना पड़ा, क्योंकि बानी से कुछ नहीं मिल रहा है, तकसीम करने वाले से मिलेगा। अल्लाह ने कहा मैं बानी जन्नत हूं, अली कासिम जन्नत है। मैं बानी कौसर हूं, अली साक़ी कौसर है। तो लिहाजा जब बंदे जाएंगे नमाजें लेकर, रोजे लेकर, हमें अली से ना दुनिया में ही मतलब नहीं था, हमें तो अली से दुनिया में ही मतलब नहीं था। हमारे फतवे इस पे थे कि अली का जिक्र बिदअत है, अली के फजाइल बिदअत है। हम तो तेरी नमाजें पढ़ते थे, हम तो तेरे रोजे रखते थे। मालिक नमाजें तेरी पढ़ी, जन्नत अली से क्यों ले? रोजे तेरे रखे, जन्नत अली से क्यों ले? हज तेरा किया, जन्नत अली से क्यों ले? काबा तेरा है, अली से जन्नत क्यों ले? जवाब कुदरत आएगा तुम समझे नहीं। मैंने यही बात तो पहले ही बयान कर दी। मोहम्मद और अली ये दो वो हैं कि अगर ये ना होते तो दुनिया मुझे ना पहचानती। मैंने अपनी पहचान के लिए इन्हें दुनिया में भेजा। मोहम्मद और अली के जरिए मुझे पहचानो। अब तुम्हें जन्नत भी मिलेगी तो मोहम्मद और अली के जरिए मिलेगी, कौसर भी मिलेगा मोहम्मद और अली के जरिए मिलेगा। जिसने इन्हें छोड़ा उसकी नमाजें नहीं, और जिसने इन्हें मान लिया उसने मुझे मान लिया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा तब तक जब तक के अली उन वलीउल्लाह ज़बान पर ना हो। अली को वली मानोगे तो अल्लाह को मान लोगे, अली को छोड़ दोगे तो अल्लाह भी छोड़ जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले में। क्योंकि अली नासिर रसूल है। अली नासिरुल्लाह भी, अल्लाह की भी नासिर है, रसूलुल्लाह के भी नासिर है। अली नासिर ताहा, अली नासिर यासीन, अली नासिर मुजम्मिल, अली नासिर मुद्दस्सिर। ये कौन है मुजम्मिल? कौन? सरकार दो आलम। रिसालत में आपका लक़ब है। अल्लाह ने सरकार को मुजम्मिल कहा। क्या कहने, इतनी मोहब्बत अल्लाह ने किसी नबी से नहीं की जो सरकार दो आलम से की। उन्होंने तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, है कंबल के ओढ़ने वाले नबी। चादर ओढ़ ली तो या अय्युहल मुद्दस्सिर, है चादर ओढ़ने वाले नबी। इतनी मोहब्बत कहाँ है? तो ये ताहा, यासी और मुज़म्मिल और मुबश्शिर और नज़ीर, सिराज मुनीर, रहमतुल लिल आलमीन के नासिर और मददगार हैं। अगर इनकी मोहब्बत को छोड़ दो कि कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मोहब्बत है तो मोहब्बत किसे कहते हैं? नारा लगाना मोहब्बत है, अकीदत है। नारा लगाना क्या है? अकीदत है। अपने भी लगा देंगे, गैर भी लगा देगा। अली की जंग बयान करेंगे, हर बहादुर नारा लगाए।
علی کی جنگ بیان کریں گے تو کون ہے جو نعرہ نہ لگائے؟ نہیں، محبت کیا ہے؟ مولائے کائنات سے عقیدہ لو، مولائے کائنات سے توحید لو، مولائے کائنات سے تعلیمات ایمانی اور عرفانی لو، اللہ کا عرفان علی سے لو، رسول اللہ پر ایمان علی سے لو، قیامت کا عقیدہ علی سے لو۔ علی کو مانتے ہیں، علی کی نمازیں نہیں پتہ، علی کو مانتے ہیں، علی کا روزہ نہیں پتہ، علی کو مانتے ہیں، قرآن کی تفسیر کا پتہ نہیں، علی کو مانتے ہیں، حدیث کا پتہ نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ جس کو مانتے ہیں اس کی مانو، علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو۔ علی کو ماننے کا مطلب علی کی ماننا ہے۔ مولائے کائنات نے کہا جو سود کھانے والا اس سے ہمارا تعلق نہیں، جو کسی کی زمین کو غصب کر لے اس سے میرا تعلق نہیں، اور جو کسی کی زمین غصب کرے اس کا علی سے تعلق نہیں۔ جو عاشو خانے کی زمین ضبط کر لے، جو عاشو خانے کی زمین کھا لے، جو اوقافی جائیداد، جو مولا کا مال کھا لے، مولا سے کیا تعلق ہے؟ اب بھائی کس نے کھایا کس نے نہیں، اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک تعلیمات اسلامی ہے۔ جب غیر کا مال کھا کے جنت میں نہیں جا سکتے تو جو مالک جنت ہے، قاسم جنت ہے، ان کا مال کھا کے کہاں جائیں گے؟ ان کا مال کھا کے کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ سادات کا حق کھا کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں غاصبوں پہ لعنت ہے، بے شک لعنت ہے، مگر آپ غاصب نہ بنو۔ بھائی کی زمین بھائی کھا رہا ہے، بہن کے خلاف بھائی جا رہا ہے، عدالت میں مقدمے جا رہے ہیں، کون سی عدالت میں؟ کوئی اسلامی قانون پہ فیصلہ ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ امام فرما رہے ہیں جس نے طاغوت سے، کافر سے فیصلہ لیا وہ کافروں میں ہوگا۔ امام بارگاہوں کے مقدمے عدالت میں، مسجدوں کے مقدمے عدالت میں، واہ! کس کا مقدمہ کس کی عدالت میں؟ دنیا کی عدالت میں۔ دنیا کا کس کا قانون چل رہا؟ اللہ کا، رسول کا۔ وہ قانون چل رہا کافر کا۔ امام باڑے کا مسئلہ ہے، عاشو خانے کا مسئلہ ہے، عدالت میں جا رہے کافر سے فیصلہ لینے۔ مسجد کا جھگڑا ہے، امام جا رہے کافر سے فیصلہ لینے۔ کائے کے مسلمان؟ تم اللہ اور رسول کے قانون کو چھوڑ کر اگر کافروں سے فیصلے لیتے رہو گے تو کافروں پہ ایمان ہو گیا۔ یعنی ہم آدھار کارڈ کے مسلمان، ووٹنگ کارڈ کے مسلمان رہ گئے، ووٹر آئی ڈی کے مسلمان رہ گئے، اللہ کے قانون کے مسلمان نہیں رہے۔ تو اللہ کو بھی ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں، اللہ کو بھی ایسے نام نہاد مومن کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن صرف سر پہ قرآن لے کر کے قسم کھاتا ہے۔ یعنی قرآن قسم کھانے کے لیے ہے، قرآن جھوٹی قسم کھانے کے لیے، قرآن مردوں کو بخشنے کے لیے، قرآن زندوں کے لیے نہیں ہے۔ اہل بیت کا نام نعرے کے لیے ہے، اہل بیت کا نام عمل کے لیے نہیں ہے۔ تو نہ اہل بیت راضی ہے نہ اللہ راضی ہے۔ اب کوئی بھی نعرہ بلند نہیں کرتا ہو، اب کوئی بھی واہ واہ نہیں بولتا، کیوں؟ جب سے واہ واہ ہو رہی تھی اب کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کی حقیقت ہے، یہ ہمارے گھروں کی حقیقت ہے کہ ہم ذری سی بات پر غصے میں آ کر پولیس میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں اپنا فیصلہ لے کر کے۔ اگر وہی فقہ جعفریہ کو، احادیث اہل بیت کو ججمنٹ بنائیں، کہا کہ جو قول معصوم ہوگا خلاف بھی ہے تو ہم اسے قبول کریں گے، کیونکہ قول اہل بیت کو ماننا ہی شیعت ہے، قول کافر کو ماننا شیعت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اہل بیت کو ہم نے طغروں کی زینت بنا کے رکھا، علم کی عقیدت بنا کے رکھا، اپنے کیریئر میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنے گھر میں، اپنے عمل میں، اپنے معاشرے میں اہل بیت کے قانون کو نہیں مانا ہے۔ اگر اہل بیت کا قانون، اہل بیت کی حدیثیں، اہل بیت کی بچائے ہوئے دین و شریعت ہمارے گھر میں آ جائے تو پھر کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو پاک و پاکیزہ نہ رہ سکے۔ تو من ماتا لا حب آل محمد، آل محمد کی محبت میں جو دنیا سے جائے گا وہ شہید ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کے سوا کسی کے نہ مانیں۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی غلط بات بھی مان لیتا ہے، اور اللہ جن کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے سوا ہمیں کسی کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ محبوبین ہیں، یہ وہ طاہرین ہیں، یہ وہ ائمہ طاہرین ہیں کہ جن کی زندگی اور جن کی بندگی ہمارے لیے سب سے بڑی آئیڈیل ہے۔
تو ولایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان کے قانون کو نافذ کر لیں. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت ہمارے نس نس پر حاکم ہیں. اہل بیت ہماری شہرگ حیات پہ حاکم ہے. حاکم جو بول دے سر جھکا کے ماننا ہے. ایک ہے مجبوری میں سر جھکانا, ایک ہے محبت میں سر جھکانا. مولا ہم ہوتے تو کربلا میں جان دیتے. جنہوں نے شمشیر کے نیچے اپنی گردن رکھی ہے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. یہاں شمشیر کے نیچے گردن نہیں ہے, خواہشات پورے نہیں ہو رہے, اہل بیت سے شکایت ہے. عرضی دیا تھا پوری نہیں ہوئی, عریضہ دیا تھا پورا نہیں ہوا, علم پہ جا کر کے عریضہ بانا تھا کچھ نہیں ہوا. شکوے اور گلے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے اہل بیت کا وسیلہ لے رہے. اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اہل بیت کو نہ مانو. اگر خواہشات کی تکمیل کو ماننا ہے تو دنیا ہے خواہشات کا نام, اہل بیت ہے آخرت کا نام. آخرت کی کامیابی کی ساری ذمہ داری اہل بیت پر ہے. لہذا اگر ان سے وابستگی ہے تو محبت میں شکایت نہیں ہوتی. جب تم دنیا دار سے محبت کرتے ہو تو شکایت کرنا جرم ہے, تو جب اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو ان سے شکایت کی کیا بات ہے. محبت وہ پاکیزہ چیز کا نام. اور پھر ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ تو وہی دور ہے جس کے لیے احادیث میں کہا گیا لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑیں گے, بندوں کے قانون پہ عمل کریں گے. باپ کو چھوڑیں گے, دوست سے محبت کریں گے. ماں کو چھوڑیں گے, بیویوں سے محبت کریں گے. آخرت کو چھوڑیں گے, دنیا سے محبت کریں گے. آخری دور میں ہم آ چکے ہیں. علامات ظہور اتنے ہیں کہ میں ممبر سے پڑھ نہیں سکتا, آپ سن نہیں سکتے. علامات اب پڑھنے کے لیے نہیں, اب دیکھنے کے لیے. جو پڑھا جو لکھا گیا وہ سب نظر آ رہا ہے, جو لکھا گیا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علامتیں کیوں بیان کی گئی؟ بچنے کے لیے. اب جیسا یہ کرونا کی لہر, کیا ہو گیا بھائی, ماسک لگائیے. کیوں لگائیے؟ اپنی حفاظت کیجیے. اس کی علامت کیا؟ یہ علامت ہے, اس سے بچیے. کیوں بچیے؟ تاکہ آپ کی جان بچ جائے. بات تمام ہو گئی. کرونا ایک بیماری آئی, ایک وبا. اگرچہ کہ یہ کرونا 80% فراڈ, 20% بیماری, لیکن اس کے باوجود اس میں بھی ایک رحمت ہے. ارے صاحب یہ کیا پڑھ رہے ہیں, کرونا میں کیا رحمت ہوگی؟ رحمت یہ ہے کہ اللہ قیامت کے منظر نامے کو دنیا میں دکھا رہا ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. کرونا آ گیا, رشتہ دار میت میں نہیں ہیں, جنازے میں نہیں ہیں. کہ قیامت جب آئے گی تب آئے گی. ابھی دیکھ لو, سگا بھائی میت میں نہیں گیا. کتنی میتیں ایسی ہیں کہ جو بے غسل و کفن دفن کر دی گئیں. ارے صاحب جب روح نکل جاتی ہے تو سارے کیڑے مر جاتے. اور روح بدن سے نکلی, کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے, روح بدن سے نکلی, بدن کے سارے کیڑے مر گئے. لیکن موت کا خوف 70 سال کی عمر میں اتنا ہے کہ بھتیجے کے جنازے میں چچا نہیں گئے, انہیں ڈر ہے کہ مر جاؤں گا. تو آپ ہیں کتنے سال؟ 70 سال. 70 سال میں کرونا سے ڈر کے بھتیجے کی میت میں نہیں گئے. کتنی میتیں بے غسل و کفن ڈال دی گئی. اس کا عذاب کس کو ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ بھی ایک چونکانے والی بات ہے. ارے کہاں کی دوستی, کہاں کی رشتہ داری. ایک بیماری کی جھٹکا آیا, ایک بیماری کا جھونکا آیا, رشتے ہوا ہو گئے, دوستیاں ہوا ہو گئی. تو جب یہاں کا یہ عالم ہے تو قیامت کے دن کا کیا عالم ہوگا, جس کے لیے اللہ نے کہا یوم یفر من ابیہ واخی. قرآن نے کہا قیامت کا وہ دن ہے کہ جب بھائی سے بھائی بھاگے گا, باپ سے بیٹا بھاگے گا, بیٹے سے باپ بھاگے گا, ہر رشتہ رشتے سے بھاگے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ اسی کے گویا ایک ریہرسل کا نام یہ دنیا ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا. زندے کے کام تو آنا دور کی بات ہے, میت میں شریک ہونا ہے. شرکت میت بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہوئی. تو جب یہ دنیا اتنی طریقے سے کھل کے سامنے آ گئی, موت سیکریٹ ہے, پتہ نہیں کب آ جائے, بیماری سے آئے, بیٹھے بیٹھے آئے. تو ہمارا کام یہ کہ ایک موت کا جھٹکا ایک وبا کے ذریعے اللہ نے دکھا دیا. اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے دین کی,
تو پھر اس سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں ہے. اب اللہ امام کو بھیجے گا آخری وقت میں, تب بھی لوگ نہیں سمجھیں گے, اس لیے کہ جسے دنیا سے محبت ہو جاتی ہے وہ موت سے ڈرتا ہے, اور جسے اہل بیت سے محبت ہوتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. باہر کی بات ہے, ایران کی بات ہے, عراق کی بات ہے, کتنے ایسے پیشنٹ ہیں ہزاروں کے مرے, انہیں دفن کیا گیا, انہیں دفن کیا گیا, غسل دیا گیا. ہزاروں ویڈیوز ہے, مولویوں نے غسل دیا. کہا کہ نہیں بھائی, ہم سے پوچھا جائے گا, اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دفن کیوں نہیں کیا؟ بیماری سے ڈر کے. کیا میں شافی نہیں تھا؟ کیا میں کافی نہیں تھا؟ پہل کر کے دیکھتے ہیں, اگر کسی کو ہو گیا تو پھر دیکھا جائے گا, مگر کسی کو کچھ نہیں ہوا, میتیں دفن کی گئی, میتوں کو غسل دیا گیا. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے دین کا جذبہ, کہ جہاں موت پہ کھیل جائے انسان. کیونکہ جب مسئلہ دین کا آئے گا, ارے دین اسلام اتنا کمزور ہے, علی کی ولایت کے ماننے والے اتنے کمزور ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں اٹھائے بیماری سے ڈر کے. شیر یزداں کے ماننے والے اتنے کمزور ہے, اپنے بھائی کے جنازے میں نہیں گئے. یہ الزام ہوگا نا. تو اس لیے لوگوں نے کہا نہیں, علی کا ماننے والے ہیں تو جنازہ بھی اٹھے گا, غسل بھی ہوگا. جہاں کرنے والوں نے کیا, ہمارے پاس نہیں ہوا تو کوئی بدترین مثال ہے, لیکن اچھی مثالیں بھی دنیا میں. تو موت آتی ہے, لیکن علی کی محبت موت کی ڈھال. ڈھال کا مطلب موت نہیں آتی, نہیں آتی ہے, مگر مومن پہ موت کا اثر نہیں ہوتا. کیسے اثر نہیں؟ گھبراتا نہیں. کیسے اثر نہیں ہوتا؟ پریشان نہیں ہوتا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ, کہہ دیا گیا کہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے. قرآن کی آیت ہے, پوچھا گیا مولا یہ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا دنیا کی بشارت کیا ہوگی؟ دنیا خود دنی سے, دنی کے معنی گری ہوئی چیز, تو دنیا گری ہوئی ہے, اس کی کیا بشارت؟ تو مولا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, قرآن میں ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت ہے. تو کہا دنیا کی بشارت یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بشارت یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر کے جاتا ہے. دنیا اور دنیا کا اینڈ, آخری لمحہ مومن کے لیے مسرت کا باعث. کیوں مسرت کا باعث ہے؟ زندگی بھر جس کا نام لیتا رہا, آخری حیات کے لمحے میں اسی کا دیدار ہو رہا ہے, رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہے, پنجتن پاک کا دیدار ہو رہا ہے. تو کتنی میتیں آپ نے دیکھی ہوگی, بڑے بیمار تھے لیکن دنیا سے گئے تو بالکل صحت مند نظر آ رہے ہیں, سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمال جہاں آرا, وہ نور پر نور چہرہ دیکھنے کے بعد چہرے پہ ایسی بحالی آتی ہے کہ زندے ان کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں, مرنے والا تر و تازہ نظر آتا. یہ علی کی محبت کا اثر ہے, یہ اہل بیت کی ولایت کا اثر ہے, یہ ان کی محبت کا اثر ہے. تو محبت کے تقاضے, محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ قیامت کے دن اور مرتے وقت افسوس نہ ہو کہ ہم نے یہ نہیں کیا. اپنی ماں کو ناراض نہ کرو, اپنے باپ کو ناراض نہ کرو, اہل بیت کے زمینوں پہ قبضہ نہ کرو, اوقافی جائیدادوں پہ حملے نہ کرو. مجلسیں کرو تو ایسی کرو کہ اس میں انا شامل نہ ہو. جشن کرو تو ایسا جشن کرو, ایسی خوشی کرو کہ جس خوشی کی وجہ سے قوم کا تماشا نہ ہو. محبت کے تقاضے ہیں کہ قومی وقار باقی رہے, محبت کے تقاضے ہیں کہ قومی عزت باقی رہے, محبت کے تقاضے ہیں کہ ہمارے پاس یونٹی ہو, محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم جو بھی پیش کر رہے ہوں اس کا ایک اچھا اثر ہو. نہیں, اگر ہماری انا ہم کو محفلوں میں لا رہی ہے, اب میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, لباس یہ وہ تو کچھ نہیں, وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. آخری زمانے کے لیے جو کہا وہ تو ہونے والا ہے, اب کوئی پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے بات. لیکن عذاب سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ ان چیزوں سے بچو. عذاب کیا ہے؟ عذاب برکت کا اڑ جانا ہے. عذاب کیا ہے؟ رشتوں میں کشش نہ ہونا عذاب ہے. رشتوں میں کشش کا نہ ہونا عذاب ہے. روکھا پن, انسان دولت کما رہا ہے مگر روکھا ہے, اس کو پتا نہیں اس کو کوئی چاہتا ہے, اس کے دل میں نہیں ہے کہ کوئی اسے چاہتا ہے.
दौलत रखते हुए घूम रहा कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिससे मोहब्बत से बात करो, फिर दिल में ख्याल आता है पता नहीं ये इंसान सही है या गलत है। लेकिन जब तक गुर्बत थी इंसान बेनियाज था, कौन चाहता कौन नहीं चाहता, लोग एक दूसरे से करीब थे। खांसी भी आती थी तो घर पे जाके इयादत होती थी। लेकिन मशीन की तरक्की, मोबाइल की तरक्की ने मैयत के गुस्ल व कफन से भी इंसानों को महरूम कर दिया, शिरकत जनाजा से महरूम कर दिया, इयादत से महरूम कर दिया। आप कोई बीमार की इयादत नहीं करते, मोबाइल पे पूछ लेते हैं खैरियत, यानी इयादत का सवाब चला गया। मोहब्बत अहले बैत के तकाजे हैं, उन तकाजों को पूरा किया जाए और यही वो मोहब्बत के तकाजे हैं जो हमें जिंदगी में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। क्यों कि आकाए दस्ते गैब ईरान के एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े, बहुत मशहूर, शहीद मेहराब उन्हें कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी हैरत अंगेज वाक़यात, उसका उर्दू तर्जमा। उसमें बताता हूं मैं मोहब्बत अहले बैत का फायदा, अपनों का नहीं गैरों का, गैर भी मोहब्बत कर। उन्होंने एक मातमदार का वाक़या लिखा है, आकाए दस्ते गैब ईरान के। अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में एक गैर मुस्लिम अज़ादार हुसैन दुनिया से चला गया। उसको लकड़ियों पर रखा गया जलाने के लिए, उसकी लाश नहीं जली, हाथ पैर जले, सीना नहीं जला। बहुत मंत्र पड़े गए मगर नहीं जलता, बहुत संदल डाला गया नहीं जलता, तेल डाला गया नहीं जलता। बुला करके पूछा गया कि भाई मंत्र सारे फेल हो गए, इसने क्या पाप किया है जो इसकी लाश नहीं जल रही। घर वालों ने, बेटी ने आकर के कहा, बेटे ने कहा पाप नहीं किया इन्होंने, पाप करते तो जल जाते। कितने पापी नहीं जले, हमारे बाप ने पाप नहीं किया। बोले क्या हुआ, तो बोले ये मुहर्रम करते थे, इमाम हुसैन को बहुत चाहते थे और शहजादे अली असगर जो है इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे, ये उनके अज़ादार थे। ये झूले में शरीक होते थे और ये सीना जनी करते थे और सीने पर हाथ मारते थे और खून बहता था। बस इनका ये एक अमल था। उसने कहा कि फिर ये नहीं जल सकते क्योंकि ये जिनकी मोहब्बत में जिंदगी में मातम किया करते थे उनकी मोहब्बत इन्हें जलने नहीं दे रही है। तो ये आकाए दस्ते गैब ने, ईरान के सबसे बड़े मशहूर सफ़े अव्वल के आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा, गैर मुस्लिम मातमदार का सीना नहीं जला, मोहब्बत अहले बैत जब गैर मुस्लिम अज़ादार को बचा रही है तो अपने अज़ादार को कैसे नहीं बचाएगी जहन्नम के आग से। मगर मोहब्बत अहले बैत में दाखिले जन्नत तो हो जाना है, दाखिले जन्नत होना कमाल नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता हूं, मैं इसकी मिसाल सांप बिच्छू से नहीं देता, अजाब के वाक़यात से नहीं देता, मेरा तर्ज बयान अलग है। मैं ये कहता हूं मोहब्बत अहले बैत खाली नहीं जाएगी बेशक, मोहब्बत अहले बैत दाखिले जन्नत करेगी बेशक। लेकिन आपको एक मिसाल मैं दूं कि बिला तशबीह आप मुझसे, आप किसी को चाहते हैं, उसके घर गए, उसके दीवान खाने में घर में बैठे, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही। कहा खाइए पिए रहिए, कहा कि भाई उनसे मिलना है, कहा जिनसे मिलना है वो आपसे मिल नहीं सकते, आप बस खाइए और पड़े रहिए। आपको अच्छा लगेगा? ताकि साहब ऐसा खाना मेरे किस काम का, ऐसा रहना किस काम का, मैं जिनसे मिलना है उनसे मिल नहीं सकता, पसंद आएगा नहीं। जन्नत नाम है अहले बैत की जियारत का, जन्नत नाम है पंजतन की मुलाकात का, जन्नत नाम है जियारत रसूलुल्लाह का, जन्नत नाम है हसनैन और अली के चेहरे मुबारक के देखने का। अगर मालिके जन्नत, सरदारे जन्नत जन्नत में हो, कहा कि तुम खाओ पियो यहाँ दरख्त के साए में रहो, हुसैन से नहीं मिल सकते, रसूलुल्लाह से नहीं मिल सकते, अली से नहीं मिल सकते, तो जन्नत का उतना हिस्सा भी आपके लिए जहन्नम बन जाएगा। ऐसे खाने से क्या फायदा जब हुसैन न मिले, ऐसे पीने से क्या फायदा जब अली न मिले। तो जब जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाने का मकसद रूए इमाम को देखना, चेहरे इमाम को देखना। तो अमल की जरूरत इसलिए है ताकि इंसान अमल इसलिए करे कि जब दाखिले जन्नत हो
تو جنت میں وہ مقام حاصل ہو کہ جہاں سے ان کی زیارت ہو سکے. اور زیارت کب حاصل ہوگی؟ مولا نے کہا جب اس کا عمل ایسا ہو کہ جس عمل سے ہماری ناراضگی نہ ہو، ہمارا مال نہ کھایا ہو، ہمارے شیعہ کو نہ ستایا ہو، ہمارے چاہنے والے پہ ظلم نہ کیا ہو، اپنی ماں کو جس نے فرش ادا کا راستہ دکھایا اسے ناراض نہ کیا ہو، اپنے باپ کو جس نے جلوس اذا میں ماتم کرنا سکھایا اس کو ناراض نہ کیا ہو. دوستی کرو اہل بیت کے لیے، رشتوں کو نبھاؤ اہل بیت کے لیے، تو اہل بیت تم سے جنت کا رشتہ نبھائیں گے، کوثر کا رشتہ نبھائیں گے. تم ان سے نبھاؤ، وہ تم سے نبھائیں گے. محبت اہل بیت داخلے جنت کرتی ہے اور معرفت اہل بیت زیارت امام کرواتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. حسین کے نسبت سے عزت کرو. آپ کے دل میں بغض ہے کسی کے لیے ہوگا، لیکن جب فرش اذا پہ آئے تو اس کے لیے عزت ہے، کیونکہ حسین کے فرش پہ آیا، دعائے زہرا کا حقدار بنا. اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر فرش اذا پہ بھی اگر اس سے بغض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا محبت اہل بیت کا درجہ آپ نے کم کر دیا، بغض کا درجہ زیادہ کر دیا. نہیں، محبت اہل بیت میں قربانی دینا ہے، غصے کی قربانی ہے، جذبات کی قربانی ہے. کیا قربانی ہے؟ مولا میں ہوتا تو کربلا میں آپ پہ قربان ہوتا، تو وہاں ہوتا تب کی بات ہے. یہاں ہیں، ہمارے چاہنے والے کو معاف کر، ہماری محبت میں ہمارے چاہنے والے سے بغض نہ رکھ، ہماری محبت میں ہمارے ماتمدار کی عزت کر. ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جملہ صحیح ہے، ہم کربلا میں ہوتے. حسین کی نسبت کی عزت کرو. یہ فرش حسین کا ہے. باہر لباس کیسے پہننا ہے پہنو، مت پہنو تم جانو، لیکن فرش اذا پر آؤ تو ایسا لباس پہن کر کے آؤ کہ جس میں دیکھنے والے کو کراہیت نہ ہو. یہ آداب. کھانا اللہ کا ہے مگر نسبت حسین کی ہے. مجلس ہو رہی ہے، تبرک حسین کا ہے، تو اس کی عزت کرو. بیٹھ کے کھاؤ، آرام سے کھاؤ، کھڑے ہو گئے مت کھاؤ. پیروں میں کھانا آ رہا ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد ارے مول صاحب دعا پہ دعا کیے جا رہا ہوں، اب تک جو ہے میرا کاروبار میں ترقی نہیں ہے. ارے تم نے تبرک حسین کی عزت ہی نہیں کی ہے. ایسے جانے کی جلدی ہے کہ کھانا پیر میں، کھانا کھانے کی اڑ سے آدھا کھانا چھوڑ دیا، آدھا رکھے چلے گئے. کھڑے ہو کے کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس تہذیب ختم ہو رہی ہو گئی. میں نے نہ جانے کتنی دعوتوں میں دیکھا، شادیوں میں، ولیموں میں لوگ ہاتھ نہیں دھوتے. پتہ نہیں شاید اسلام میں ہاتھ دھونا نہیں ہے سمجھتے. سیدھا گئے ٹیبل پہ بیٹھ گئے کھانا کھا. ارے بھائی ہاتھ دھو. ترک سنت. ترک سنت کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے ہاتھ دھو کے کھاؤ، سنت اہل بیت ہے ہاتھ دھو کے کھاؤ، برکت ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کے ہاتھ میں کیا جراثیم ہے وغیرہ ہے وغیرہ، ہاتھ واتھ دھو کے آرام سے کھائیے. کھانا کہاں بھاگے جا رہا؟ ہاتھ دھو کے. جوتا پہن کے مت کھاؤ. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جوتا پہن کے کھانا مت کھاؤ. ہے نہیں؟ قبلہ سیرا سیرا فضائل پڑھو، ایک جنگ پڑھو، مصاحب پڑھو، اتر جاؤ، کھانے کا ٹائم ہے. نہیں، ایسا نہیں. ہم سے بھی پوچھا جانے والا ہے. ہماری باپ کی عمر کے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں وقت دے کر، اور ہمارا امام سن رہا ہے، تو جب میں ان کی معرفت پڑھ رہا ہوں، ان کے دشمنوں پہ لعنت پڑھتا ہوں، ان کا حق پڑھتا ہوں. یہ بھی تو فرض ہے کہ انہوں نے کھانے کا طریقہ کیا بتایا. یہ کون بتائے گا؟ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جوتا پہن کے نہیں کھانا ہے، جوتا اتار کے کھانا ہے. مگر ہمارے پاس نہیں ہے. سب غیروں کی تہذیب ہمارے اندر گھروں میں بھی آ گئی ہے اور ہمارے مجلسوں تک پہنچ گئی ہے. کھانا کھاؤ تو جوتا پیر میں نہ ہو، ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ. ارے بعض ہاتھ دھو کر کے نہیں کھا رہے، پھر کھانے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دھو رہے. میں ہاتھ دھو کے آیا، بولا بھائی ہاتھ دھو لیا. نہیں قبلہ ٹیشو پیپر، وہ کوئی پیپر ہے، ٹیشو پیپر ہے نا، وہی اس سے ہاتھ دھو لیا، ختم. ہاتھ پوچھ لیے، ہاتھ پوچھ لیے. ہاتھ پوچھنے کا نام ہاتھ دھونا نہیں ہے. آج کی سائنس بتا رہی ہے ہاتھ دھونے کے فائدے کیا ہے.
عجیب بات ہے، امام بتا رہے تو نہیں مان رہے، اگر سائنس بتا دے اس کا اتنا فائدہ ہے تو مان لیں گے۔ سائنس پہ ایمان ہے، میڈیکل پہ ایمان ہے، امام کے قول پہ ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد دعویٰ یہ کہ ہم مولا کے ماننے والے، اس لیے میرے مولا نے کہا اگر میں بتا دوں واقعی میرے چاہنے والے کتنے ہیں تو مارے خوف کے ان کا دم نکل جائے گا، اس لیے اللہ نے ان کے دل کی قوت کے لیے ایک ہجوم ساتھ کر دیا۔ یہ ہجوم ہمارا نہیں ہے، یہ ہجوم ہمارا نہیں ہے، اور ہجوم کبھی بھی اہل بیت کا نہیں رہا۔ تو میں آداب کی بات کر رہا ہوں، کھانا کھائیے، آرام سے کھائیے، ہاتھ دھو کے کھائیے، بیٹھ کے کھائیے۔ نہ ہماری شادیاں اہل بیت کے تعلیم کے مطابق ہے، نہ ہمارے رسمیں اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہے، نہ رسول اللہ کے قول کے مطابق ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہاں آئے، شیرہ باندھی، علم چومے چلے گئے، باہر والے بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کھانے کے آداب اہل بیت نے جو بتایا ہمارے پاس نہیں، شادی کے آداب ہمارے پاس نہیں، ولیمے کے آداب ہمارے پاس نہیں، سانچے ہم کو معلوم ہے، منجے ہم کو معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن اہل بیت نے جو طریقے دعوت کے بتائے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں۔ یہ پیسہ پورا بیکار ہو جاتا۔ تو ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بال کے لیے جو بھائی اہل بیت نے بتایا میں کروں، کوئی یہ نہ سمجھے اس کو دیکھ کے پڑھو، شخصیت پہ وار نہیں ہے۔ اہل بیت کا قول ہے اس کی عزت میں میں آ گیا تو میں قصوروار، آپ آ گئے تو آپ قصوروار، کوئی بھی آ سکتا۔ اہل بیت نے کہا دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ جب مرد جوڑا باندھیں گے۔ مرد کیا باندھیں گے؟ جوڑا۔ جوڑا یعنی مرد چوٹی ڈالیں گے۔ سرکار دو عالم کے اعلان نبوت سے پہلے کافرین جاہلیت میں چوٹی ڈالتے تھے، تو امام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ بالوں میں، مرد جوڑا باندھیں گے اور عورتیں کانوں تک بال رکھیں گی۔ مرد عورت کی شبیہ بنیں گے، عورت مرد کی شبیہ بنیں گے۔ تو لباس ایسا ہو کہ جب فرش ادا پر آئیں، جب مسجد میں جائیں، اللہ کے گھر پہ جائیں اور مالکنی کے گھر میں آئیں، تو ایسے لباس کے ذریعے اور ایسے بالوں کے ذریعے آئے جس سے وہ راضی ہو۔ اور اگر نہیں، چہرہ باہر والوں کا ہے، لباس باہر والوں کا ہے، بدتمیزی کا ہے، اور اس کے بعد فرش ازا ہے، تو اس میں کوئی نہیں۔ تعلیمات اہل بیت ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور یہ بہت بات کی چیز ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پہلے شادیوں میں کھانا نہیں ہوتا تھا، لڑکی والے آئٹم رکھتے تھے، اٹھوم، وہ کیا بولتے ہیں آپ کے، کھارا، چائے، بسکٹ، یہ شادی میں، ولیمے میں کھانا ہوتا تھا۔ وہ اس کے بعد میں پھر شادیوں میں کھانا شروع ہوا۔ شادی خانوں میں شادیاں نہیں ہوتے تھے، بہت امیر کبیر رہے تو شادی خانہ، نہیں تو گھر کے باہر جو ایک ڈیرا پڑتا تھا، نیچے بٹھا کے سب شادیوں میں کھانا کھاتے تھے۔ اتنا پیسہ آ گیا، 8-8 لاکھ 5-5 لاکھ روپے کے کرائے ادا ہو رہے شادی خانوں کے، ایک سال بھی شادی نہیں چل رہی۔ 5 لاکھ روپے شادی خانے کے ادا ہوئے، 5 مہینے شادی نہیں چل رہی، طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ جب پیسہ آیا فیشن آیا، فیشن آیا خواہش بڑی، خواہش ضرورت بن گئی۔ آخری جملہ اور پھر ربطے مصاحب میں دوں، کیونکہ کچھ چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے اور آج کے زمانے کا ایک ہی فرق ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ میں اپنے دوستوں میں بھی بولا، وہی ممبر سے بول رہا ہوں، ایک ہی فرق ہے۔ پرانے زمانے میں خواہش الگ تھی، ضرورت الگ تھی۔ گاڑی خواہش تھی، ضرورت نہیں تھی۔ سوٹ خواہش تھی، ضرورت نہیں تھی۔ ایک جوتا 2 بھائی، کبھی یہ پہنتا تھا کبھی وہ پہنتا تھا، ایک سوٹ رکھا ہوا ہے، کبھی یہ شادی میں پہنا کبھی وہ شادی میں پہنا، یہ عالم تھا۔ جو پہلے خواہشات تھی اب ضرورت بن گئی۔ پہلے گاڑی کیا تھی؟ خواہش، اب کیا ہے؟ ضرورت۔ اگر میں اپنے بچے سے بولوں ذرا سا سبزی لا دو، بولے گا کیا؟ چابی دیجیے۔ ارے بھائی اللہ صحت دیا، پیر دیا، جاؤ۔ سودا لانے کے لیے مارکیٹ نہیں جا سکتے، گاڑی چاہیے۔ تو پتا چلا اس زمانے میں جو خواہش تھی اس زمانے میں ضرورت ہے، اس زمانے میں سوٹ خواہش تھی اس زمانے میں ضرورت ہے، اس زمانے میں بیوٹی پارلر جانا عیب تھا، اس زمانے میں چندے کی شادی میں بھی بیوٹی پارلر کو جا رہے۔ غریب بچی ہے، انہوں یہ دے رہے ہیں، انہوں ساڑی دے رہے ہیں، انہوں جو ہے آپ کے کیا دے رہے ہیں، کھانے کا انہوں کر رہے ہیں، انہوں کر رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 7,000 روپے 8,000 روپے دے کر کے بچی کا بیوٹی پارلر۔ اللہ اکبر۔ اب امام کا ارشاد سناؤ، معانی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، دعا امام زمانہ سے پیدا ہوئے شیخ صدوق۔
वो अपनी किताब में हदीस मासूम लिख रहे हैं, मासूम फरमाते उस औरत पर लानत है जिसने अपने चेहरे से बाल नचवाए, उस पर लानत है जिसने अपने खाल में आपके जो है खत करवाया, उस औरत पे लानत है जिसने बाल गुदवाए, जिसने गुदवाए उस पे लानत, जिसने करवाया उस पे लानत। इमाम ब्यूटी पार्लर खोलने करवाने वालों पे लानत कर रहे हैं। यहाँ सास बहू जाके निकले तो पता नहीं चल रहा सास कौन है बहू कौन है। क्यों है ये, क्या हो रहा है? एक जमाना था ब्यूटी पार्लर था, तौबा तौबा, ये सब काफिरों की चीजें, ये हमारे से क्या ताल्लुक। फिर आज क्या हो गया? आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पुरानी नस्ल नई नस्ल में रंग गई, पुरानी नस्ल नई नस्ल का कॉपरेशन कर रही, पुरानी नस्ल न्यू जनरेशन का कॉपरेशन कर रही, ख्वाहिशात की वजह से, झूठी शान की वजह से। इसका नतीजा यह है कि ये नई नस्ल को पुरानी नस्ल का सपोर्ट मिला, परवान चढ़ी, उसके बाद पुरानी नस्ल को नई नस्ल नहीं पूछती। हराम के माल से परवरिश और ख्वाहिशात को पूरा करने का यह नतीजा हुआ कि नई नस्ल पुरानी नस्ल के लिए फातिहा पढ़ने के भी लायक नहीं रही। तो ये सारी चीजें हैं, शादियों में चंदा दो, गरीबों की शादी में दो, मगर ब्यूटी पार्लर में नहीं देना। अब पूरा सन्नाटा रहता, बल्कि दिल में बददुआ भी रहती, कब उतरते क्या है ये बोल। टीवी के सामने 2 घंटे, क्या कौन सा मैच होता है, वर्ल्ड मैच, बहरहाल जो भी होते बड़े बड़े सीरियल, 2 घंटे बढ़ जाते, 1.5 घंटे बढ़ जाते। मजलिस में कितने बजे बैठे किबला? 8:30 बजे, 9:30 हो रहे हैं। खुदा के वास्ते बस मेरे को कोई ख्वाहिश है, मेरे फेफड़े दर्द नहीं होते, मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता, फिर मैं कहीं को बोल रहा हूँ। नए नए पढ़ने वाले रहे तो उनको ये कि इतने लोगों में पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 30 साल हो गए मिंबर पे। कितने हो गए? 30 साल मिंबर पे हो गए। अब क्या ख्वाहिश रहती मजमे की इसकी, पूरा हिंदुस्तान पढ़े, हिंदुस्तान के बाहर पढ़े। लेकिन अब ये है नारे वाह सो अपनी जगह अपने घर में रख लो। ये बोलने का मतलब ये है जो हदीस है मासूम है वो सुनाएगा कौन? ये जो बातें मैं बयान कर रहा हूं जो मासूम ने कहा पहुंचा, इसको पहुंचाएगा कौन? सिर्फ बैठे वाह वाह करे, किबला अपना टिफिन लिफाफा, मजमा अपना खाना घर, बाहर निकले बाद क्या किबला पड़े याद नहीं है, क्या सोचे नहीं मालूम है। तो फॉर्मेलिटी का नाम मजलिस नहीं है, मजलिस इबादत का नाम है, फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, फॉर्मेलिटी का नाम नहीं। माफ कीजिएगा, माजरत के साथ अपने बेटों से, बच्चों से, दोस्तों से, ये नहीं समझना कि ऐसा बोल रहे हैं। हमारे पास अब ये सब रिचुअल बन जा रहा, एक कस्टम्स के तौर पर, एक रिवाज के तौर पर, एक त्यौहार के तौर पर। ना हमारे पास महफिल के आदाब है, ना मजलिस के आदाब है, ना शादी के आदाब है, ना रिश्तों का एहतराम है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप हमारे पास आएंगे, हमारे घर कोई मर गया, मजलिस से आप आएंगे, आपके घर में जो है कोई मर गया, हम आ जाएंगे। ये एक दूसरे के पास शिरकत का नाम हो गया, उसके अंदर वो जज्बा नहीं है। किबला क्या पढ़ने वाले पहले पूछते थे ना, किबला की, अरे कौन पढ़ रहा, फुला किबला, सब्जेक्ट क्या है, लोगों में दिलचस्पी होती थी, लोगों में अब नहीं है, अब लोगों में दिलचस्पी नहीं रही। दिलचस्पी बनाओ, क्योंकि ये जो मेरे बाप की नस्ल है ये दरमियान की एक दीवार है। अगर ये दीवार पिघल गई तो फिर इनके बाद की जनरेशन फर्श अज़ा पे नहीं रहेगी। अगर इस फर्श अज़ा को आबाद करना है तो ये हमारे बाद की जो जनरेशन है इसको मजबूत होना चाहिए। मैं कोई वाज नसीहत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं फाउंडेशन अगर मजबूत रहा, इमारत मजबूत रहती, फाउंडेशन में कमजोरी हो गई सब कमजोर हो जाता। और ये सब चीजें बताने की है, सोचने की है, सुनने की है, समझने की है। पूछना है मिंबर के बाद, उतरने के बाद पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां घर पे आएंगे या वहां जाने के बाद कोई एक जगह आओ वहां पे मिलूंगा, वो सब नहीं। आपको पूछना है पूछ सकते, आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। तो क्योंकि आज हम जो मजलिस से कर रहे हैं अजीजों, ये मजलिस से गोल्डन दौर में कर रहे हैं। हैदराबाद में भी मजलिस से आसान नहीं थी। आज आप देखिए दुनिया के कितने खित्ते, पारा चनार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हजारे, वह मजलिस कर सकते। मजलिस करने का मतलब है गर्दन कटाना, सिर्फ मजलिस करने का। हर साल लोग मरते, मोमिनीन मरते, बसें जल जाती, लेकिन यहाँ मजलिस से हो रही ना, बिरादरान इस्लामी भी शरीक होते, अपने भी सुनते, गैर भी सुनते, जिक्र हुसैन है,
सब सुनते। तो इतने गोल्डन दौर को कि जहां पर मजलिस में सुनने और पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, इतने अच्छे दौर को हम अहले बैत की तालीमात का इसको मीडिया बनाने के बजाय अपनी अना, अपना ईगो, अपना मैं और अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने का जरिया बनाए तो अहले बैत के हम मुजरिम हो जाएंगे। इमाम ज़माना आएंगे तो सवाल करेंगे कि तुमने मेरे दादा हुसैन के दीन की क्या हिफाजत की, रस्म बना के रख दिया और क्या कुछ हो रहा है। तो लिहाजा दीन अहले बैत मजलूम है, इमाम हुसैन बहुत मजलूम है। उन पे अपनों ने भी जुल्म किया, गैरों ने भी जुल्म किया। अपनों ने नादानी में जुल्म किया है और गैरों ने दुश्मनी में जुल्म किया है। अब ये वो दौर है कि जिस दौर को दौरे सरकारे वली असर से मिलाने के लिए काम करने की जरूरत है। तो इसमें जितना हम कर सकते हैं हमें करना है, क्योंकि ये दीन फूलों की सेज पे नहीं आया, ये दीन खून अली असगर से परवान चढ़ा। अब्बास ने शाने दिए तब इस्लाम के शानों में क़ुव्वत आई। असगर ने तबस्सुम दिया तो चेहरे इस्लाम पे निखार आया। अली अकबर ने जवानी दी तो दीन इस्लाम पे शबाब आया। ये मसाइब ऐसे नहीं अजीजों, जिन पे गुजरी वो जानते हैं। हम पढ़ते हैं, आप सुनते हैं। और वाकई मैंने जो कुछ बयान किया मेरा एक दिली दर्द था। इतना वक्त लेना मकसद मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे भी शुगर है। शुगर खैर छोटे छोटे बच्चों को है, मुझे भी शुगर है। पढ़ने में प्यास लगती है, तलखी होती है, तो हर कोई ये चाहता अपनी सेहत बचा, मैं आधा घंटा पढ़ के उतर जाता, क्या होता। लेकिन इतना पढ़ने का मकसद सिर्फ ये था कि अपनी बात की जनरेशन को जो विलायती और ईमानी एतबार से अपने भाई होते हैं उन तक एक दो जुमले अगर पहुंच गए मिंबर से तो कामयाबी। क्योंकि ये दीन अहले बैत कैद व बंद से आया है। अहले बैत के खून पे दीन की कश्ती चली है। नूह की कश्ती पानी पे चली, इस्लाम की कश्ती अहले बैत के खून के दरिया से गुजरी। और फिर ऐसा मारिका क्या जिसके सैयद सरदार ने कहा अना कतिल लिबरा, के जालिमों ने मुझे रुला रुला के कत्ल किया। हाय हुसैन कहां कहां रोए, कहा मुझे न पूछ खतीब कि मैं कहां कहां रोया। बच्चे अल्लातश कहते थे, मेरी आंख से आंसू निकल जाते थे। अरे आपके सामने अगर अलाए बीवी के दरवाजे के बाहर आप हो धूप में, कोई छोटी सी बच्ची आपसे कहे कि रोते हुए मुझे पानी चाहिए, आप रो देंगे कि बच्ची पानी के लिए रो रही है? और वहां अहले बैत के बच्चे अल्लातश अल्लातश। इमाम हुसैन मलून इब्ने साद को लेकर, उमर इब्ने साद को लेकर के आए, पसे खयाम सुनाया। सुन रहा है, ये कैसी आवाजें? कहा सुन रहा हूं, ये अल्लातश की आवाज है। कहा ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे बनी हाशम के बच्चे हैं जो प्यास प्यास कह रहे हैं। क्या तुझे इन बच्चों पर रहम नहीं आता? वो सुनता है अल्लातश की आवाज, चला जाता है। इमाम हुसैन गिरिया करके कहते हैं पालने वाले, तेरा हुसैन बस तेरा है, तेरे हुसैन का कोई नहीं। खेमे में आते हैं, बहनें सलाम करती हैं, बहनों को देख के गिरिया करते इसलिए है कि पता है मेरे बाद इन पे क्या होने वाला है। अरे आपको अगर पता चले, मुझे पता चले कि यहां से घर जाते जाते मेरे घर वालों के साथ ये होगा तो मारे हैबत के दम निकल जाएगा। हुसैन आलिमुल गैब है, अल्लाह ने सारा इल्म दिया, इल्म इमामत, असरार इमामत, सब पता है क्या होने वाला है। फिर भी तलवार उठाते हक के लिए। कायनात में हुसैन से बड़ा बहादुर नहीं। अना कत्ल लिबरा, जालिमों ने मुझे रुला रुला के कत्ल किया। मौला कहाँ रोए? जहां भी रोए अपने शियों को याद नहीं किया। लेकिन 6 महीने वाला जब दुनिया से गुजरा तो कहा कि सैयद सज्जाद मेरे शियों को सलाम कहना। और कहना उस वक्त मैंने बहुत याद किया जब छोटी सी मैयत को मैंने दफन किया। मुझे याद है 2-4 मरतबा करबला मोहल्ला जाने का शरफ हासिल हुआ, 5 बार। एक बार का वाकया मेरे साथ हिंदुस्तान के कुछ जाकिरीन और शायर थे, प्रोग्राम बनाया कि भाई चलिए
होटल से निकलते हैं और चिलचिलाती धूप में बैनुल हरमैन मातम करते हुए चलते हैं। आप यकीन मानेंगे, एक दो अफराद के सिवा कोई चल नहीं पाया, सब वापस हो गए, चल नहीं पाया। 2 मिनट के मसाइब पढ़ने थे, मैंने कहा जाने वालों रुक जाओ, तुमसे ठहरा नहीं जाता। अली असगर को इसी गर्म जमीन में दफन किया हुसैन ने। आप सोचिए, एहसास का नाम करबला है। अगर यहाँ एहसास करके रोएं तो हमारा दिल करबला है, वरना करबला जाने के बाद भी एहसास ना हो तो कुछ नहीं। आप सोचें, आज भी करबला में मौला की जियारत आप करते हैं, मकामी अली अकबर पे जाते जाते आपको रास्ते में पानी मिल जाता है, खेमागाह जाते जाते रास्ते में पानी मिल जाता है। वहां के लोग सोचते हैं भाई इतने जाहिर आए हैं, ये प्यासे ना रहे, ये प्यासे ना रहे, पानी का इंतजाम होता है। आंख से आंसू निकल जाते हैं, मौला आपके जाहिर के लिए तो जगह जगह पानी का इंतजाम, मगर हाय अली अकबर कहते रहे बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं इस लश्करे कुफार को बताता किसका पोता हूं। कायनात में इतना गरीब बाप भी कोई ना हुआ कि बेटे ने मांगा तो पानी मांगा और बाप ने कहा बेटा मैं तुझे सैराब नहीं कर सकता। और हुसैन रोते रहे, अना कतिल ली बरा, जालिमों ने मुझे रुला रुला के कत्ल किया। और सबसे ज्यादा हुसैन उस वक्त अपने को तन्हा महसूस कर रहे थे जब असगर को दफन करके मैदान जंग में लश्कर कुफार से, लश्कर निफाक से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते इतने नेज़े हुसैन पे पड़े, इतनी तलवारें लगी कि 4000 तीरों के निशान और 1900 तलवारों के निशानों के दरमियान हुसैन जब पुश्ते परत से जमीन पर आ रहे थे और देखा कोई संभालने वाला, कोई संभालने वाला नहीं। आवाज देके कहा माँ अपना कासिम है, न अकबर है, न अब्बास है, कोई मुझे बोरे से उतारने वाला नहीं है। हाय बेकस माँ आई, हाथ को बढ़ाया, हुसैन ने देखा एक हाथ आगे मगर एक हाथ पहलू पे। अम्मा दोनों हाथ बात का मेरे लाल अभी मोहसिन का जख्म सूखा नहीं था, पहलू शिकस्ता अभी सही ना हुआ था कि तेरे गले प्यासे गले पे मलून खंजर लेकर के आ गया। एक पहलू पर हाथ रखा, एक हुसैन की तरफ। हाय हुसैन ने रोते हुए कहा बारगाहे अदियत में पालने वाले, तू जानता है तेरा हुसैन बेकसूर है। ऐसे आलम में शहजादी ज़ैनब आती है मगर गीरत हुसैन के कुर्बान, गीरत हुसैन कहती है ए बहन उख्ती ज़ैनब इरज़िल ख़याम, मेरी बहन खेमे में चली जाओ। हुसैन को गला कटाना मंजूर है लेकिन तुम्हारा मैदान में खड़ा होना मंजूर नहीं। आए मौला आपको इतना बर्दाश्त ना हुआ कि तड़पती बहन सामने खड़ी रहे, लेकिन आपके बाद यही ज़ैनब में कोई सो दयार बदयार फिर आए गए। ना महरमों का मजमा, सादात पैगंबर, सैदानियां खड़ी हुई है, नो के नेज़ा पर हुसैन का सर गिरिया कुना, वाह मोहम्मदा मेरा घर लग गया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। पालने वाले तुझे वास्ता जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र को कबूल फरमा। हमें कोई गम न दे बजुज़ गम हुसैन के, जब तक जिंदा हैं। तेरी तौहीद खालिस पर, सरकार दो आलम के ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर, अइम्मा तारीन की इमामत व विलायत के अक़ीदे पर जिंदा रख, नबी व आले नबी की शफ़ाअत नसीब फरमा। हमें हमारे अखलाक़ी और अक़ायद और आमाल और अखलाक़ के तौर पर ऐसी तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि इमाम ज़माना हमसे राज़ी हों। आलमी वबाई अमराज से बेहद के पंजतन पाक, बेहद के इमाम ज़माना वबाई अमराज से, कोरोना और दीगर बीमारियों से हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारी बच्चियों को और हमारी माँ बहनों को इन तमाम बीमारियों से नजात इनायत फरमा। और जो बीमार है उन्हें सेहत नसीब फरमा, जो बेरोज़गार है रोज़गार नसीब फरमा।
جو بچیاں شادی کے رشتوں سے محروم ہیں ان کے رشتوں سے سرفرازیاں فرما، ان کے مقدر سنوار دے۔ جو بچے تعلیمات سے محروم ہیں انہیں زیور تعلیم سے آراستہ فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید سے میر شجاعت علی رضوی ابن میر فیاض علی رضوی صاحب کے رکوع شاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی والدین۔ سورہ فاتحہ۔ قل واللہ کا سب بحق محمد وعلی محمد۔ مرحوم شجاعت علی رضوی ابن فیاض علی رضوی کے رکوع شاد فرما۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔